وہ ایک تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے اپنے بیٹے علی بن عبداللہ کو میرے ساتھ بھیجا اور ہم دونوں سے کہا کہ جاؤ ابو سعید خدری کے پاس اور ان سے ان کی حدیث سنو، جس حدیث کو بیان کرنے پہ سعودی حکومت پابندی لگا دے گی اور پاکستان کے اہل حدیث علماء آپ پہ رافضی ہونے کا فتویٰ لگائیں گے، یہ بریکٹس میں صحیح۔ وہ کہتے ہیں ہم گئے تو حضرت ابو سعید خدری اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، ہمیں جب دیکھا تو وہ کام چھوڑ کے آگے، ہم نے کہا حضرت ہم آپ سے وہ حدیث سننے آئے ہیں اور ہمیں عبداللہ ابن عباس نے بھیجا ہے۔ کون سی حدیث؟ ان کا جو آپ حدیث بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب ابو سعید خدری نے بھی حدیث پڑھی ہوئی تھی، ان کو یہ نہیں کہا کہ فلاں حدیث، ان کا وہ جو آپ بیان کرتے ہیں وہ یہی جڑی گلا نہیں کرنی چاہیے، ہاں صحیح ہے، جو آج کل انجینئر صاحب کرتے ہیں۔ تو ان کا ہاں سنو، غزوہ خندق کا موقع تھا، باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے اور عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ 60 سال کی عمر تھی اس وقت عمار ابن یاسر کی۔ اے تو اڈے والے وٹے نہیں سارے، اٹا نہیں، بڑے پتھر، اور باقی یعنی ان کا دین میں جذبہ یہ تھا کہ 2 پتھر اٹھائے ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی کو صاف کیا اور کہا واہ عمار، آؤ سمیہ کے بیٹے، تو دین کی اتنی قربانیاں کر رہے نا، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں اے اللہ میں فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، لیکن یہ تو ڈیسٹنی میں طے تھا کہ ان کی شہادت ہونی ہے۔ تو سر جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑتے ہوئے عمار بن یاسر شہید ہوئے، اور اس کے بعد اسٹیبلش ہو گیا اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں کہ دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت، پولیٹیکل ٹرم میں، اسلام سے باغی نہیں، پولیٹیکلی باغی، حضرت معاویہ کی جماعت، حضرت علی کی جماعت، اللہ کی جماعت، جنت کی جماعت۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری مسلم دونوں میں، میرے کربلا والے ریسرچ پیپر پڑھ لیں۔ تو جو ابن عباس اس طرح کی حدیثیں اپنے بچوں کو سناتا ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گمراہ کرتا ہو، نعوذ باللہ، یہ تو کہتے ہیں بچوں کے ذہن میں ایسی سی باتیں ڈال رہے ہیں، بچے کو گمراہ کر دینا، یہ عبداللہ بن عباس تھے، ٹھیک ہے۔ اور انجینئرنگ کروں، سنن نسائی میں جو تلبیہ والا چیپٹر ہے، حج پہ جاتے ہیں عبداللہ بن عباس اور کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ میں عرفات میں تلبیہ کی آواز نہیں سن رہا، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، لوگ اونچی آواز میں نہیں پڑھ رہا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے، تو کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ان پر، انہوں نے بغض علی میں نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اور سنن کبریٰ البیہقی میں الفاظ ہے معاویہ کی ناک خاک آلود ہو، ان پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے رسول اللہ کی سنت کو بغض علی میں چھوڑ دیا۔ انہوں نے تو بنایا ہوا جعلی محاورہ بغض معاویہ، او بغض معاویہ شاہی کوئی نہیں۔ صحیح مسلم 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ بغض علی اور حب علی تھا۔ فضائل صحابہ میں نمبر کی کتاب میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، مولا علی کہتے ہیں، اور ظاہر نبی اسلام کے بتانے پہ موقوف ہے، کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے اور 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے۔ تو یہ دشمنی میں کون غلوب کیے بیٹھے ہوئے ہیں آج تک؟ محبت میں غلوب کرنے والے تو ہمیں پتہ ہے، جو ان کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں، نصیریہ ہیں، ان کو جو ہے خدا بنا دیتے ہیں۔ یہ دشمنی والے کون لوگ ہیں؟ ظاہر اہل سنت کے یہاں ناسبی گھسے میں، رافضی اور ناسبی دونوں۔ تو یہ عبداللہ بن عباس سر وہ عبداللہ بن عباس تھے جنہوں نے اتنے سخت لفظ استعمال کیے، ٹھیک ہے، اور اتنی یعنی وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے اور خود بھی اہل بیت میں سے تھے، اہل عباس ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی حدیثیں یہاں پہ موجود ہیں، وہ پھر بہت ہی کڑوا ٹاپک شروع ہو جائے گا۔